لوگ اللہ اس کے رسول کو پکارتے ہیں اور وہاں پر بیٹھنے کے بعد لوگ اگر تکبیرات پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، رب کعبہ اس کے نام اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ 90 روپے تو ابا پہ بھی نہ چھوڑے گا اس دور کا لڑکا، جالگ ہو جانا تو 1 روپے کا حساب بڑے بہترین طریقے سے جوڑتے ہیں نا، اور ہم لوگ 90 نیکیاں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، 90 نیکیاں کریں گے۔ دیکھا نہیں ہے نا ہم نے نیکیوں کا آخر معاملہ ہے کیا، ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے ابھی نیکیوں کا معاملہ ہے کیا۔ قسم خدا کی نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک نیکی بھی کم ہوگی تو اس کو جنت میں جانے کے لیے راستہ نہیں دیا جائے گا، ایک نیکی کم ہوگی تو جنت میں جانے کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور یہی ایک ایسی محفل ہے جہاں پر اگر بیٹھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیٹھنے والوں کو جنت کی کیاریوں میں بٹھا دیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی محفل نہیں ہے۔ شیطان ہر جگہ مل جائے گا آپ کو، جہاں پر جائیں وہاں پر چاہیں، ہر جگہ پر آپ کو شیطان حاضر ملے گا، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آتے ہیں جہاں پر کہ ان کے اللہ کے بندے رسول کے غلام ان کی محفل کو سجا کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے ہیں، وہاں پر آتے ہیں، وہاں کے علاوہ کہیں نہیں آتے۔ یوں تو دیکھ لو ڈی جے ہی بجیں گے، گانے ہی بجیں گے، ڈانس بھی ہوتے ہیں کہ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، شراب جوا خوری یہ وہ علم گلم تمام گناہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہاں پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ رب وہاں پر عذاب نازل نہیں فرماتا، اگر رب چاہے تو عذاب نازل نہ ہو۔ پچھلی امتیں اگر کوئی گناہ کرتی تھیں ان پر فوراً عذاب نازل ہوتا تھا۔ اس نے ہاتھ سے کچھ غلط کیا، ہاتھ سے چوری کی، ہاتھوں سے ٹنٹا کر دیا گیا، پیروں سے کچھ غلط کیا، پیروں سے لنگڑا کر دیا گیا، آنکھوں سے کچھ غلط دیکھا، آنکھوں سے اندھا کر دیا گیا، زبان سے کچھ غلط کہا، زبان سے گونگا کر دیا گیا۔ جس نے جو گناہ کیا اس کو دنیا میں ہی سزا دے دی گئی، آخر اس امت محمدیہ پر سزا کیوں نہیں رکھی گئی؟ رب کعبہ نے اس امت محمدیہ کے گناہوں کو چھپا کر کے رکھا ہے، مولا بخشنا چاہتا ہے، اب جو چاہے وہ اللہ اس کے رسول کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے رسول کا صدقہ دے دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ وسیلہ ہے، جو چاہے مانگ لے، جو چاہے یوں ہی ترستا رہ جائے۔ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں، ہر کسی کے نصیب میں بھی نہیں ہوتی ہے یہ محفلیں۔ جب ڈی جے بجتے تو کوئی دعوت نہیں ہوتی، بنا دعوت کے پورا گاؤں حاضر ہوتا ہے۔ ڈی جے بجتے نا بنا دعوت کے پورا گاؤں، بلکہ دھورے پاس کے بھی آتے ہیں، دھورے پاس کے گاؤں کے جسے پتہ چل جائے گا سب پتہ، ڈی جے بجے گا ہم بھی چلیں گے، رنڈیاں ناچیں گی ہم بھی چلیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا ہم بھی چلیں گے۔ کیوں کہ شیطان کے کاموں میں کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان خود آ جاتا ہے، شیطان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وہ محفل ہے یہاں پر بلاؤ یا مت بلاؤ آئے گا وہ جس کو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ محفل نہیں ہوتی ہے۔ دیکھ لو کچھ کھانا کھا کر جا کر سو گئے ہوں گے، کچھ کھانا کھانے کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہوں گے، محفل میں نہیں رک سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول کو گوارا ہی نہیں تھا کہ ایسے شرابی بھی یہاں پر بیٹھے، جواری بھی یہاں پر بیٹھے، کبابی بھی یہاں پر بیٹھے، جوا کھیلنے والے بھی یہاں پر بیٹھے۔ رب ہر کسی کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جن کو اللہ اس کے رسول پسند کر لیتے ہیں وہ محفلوں میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں۔ کوئی یہاں پر آئے یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور شیطان ہر کسی کو بلا کر کے لائے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں تو ہمارے دل خود ہی شیطان بنے بیٹھے ہیں نا، ہم اللہ اس کے رسول کو بھولے بیٹھے ہیں، ہمیں ضرورت کہاں شیطان کو بلانے کی، ہم شیطان کے کام خود پورے کر دیتے ہیں۔ شیطان تھوڑی آرام سے کہنے کے جھگڑے کرو، لڑائی کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، اس نے صرف ابتدا کرائی، ابتدا، ہر گناہ کی ابتدا شیطان کی طرف سے ہے، ہر گناہ کی ابتدا۔ اس کے بعد میں لوگوں نے خود بخود پکڑ لیے، بعد میں شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لوگوں نے خود بخود پکڑ لیے۔ شیطان نے صرف ایک مرتبہ شراب پلائی، لوگوں نے پینی شروع کر دی۔ شیطان نے ایک مرتبہ جھوٹ بلایا، لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ شیطان نے صرف ایک مرتبہ داڑھی منڈوائی، لوگوں نے داڑھی کٹوانی شروع کر دی۔ شیطان نے ہر گناہ صرف ایک مرتبہ کروایا،
اور بندے اس کو بار بار دہرانے پہ لگے پڑے. خوف خدا نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے. اگر ہم جان جائیں، اس بات پر یقین کامل کر لیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اسی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جس رب نے ہمیں پیدا کرا ہے. یہاں پر اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسی رب کو ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے یہاں پر دنیا میں رہنے کے بعد ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہم نے کس طرح سے کمایا ہے، کس طرح سے خرچ کیا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں، ہم نے زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی ہے، ہم نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر بندہ یہ جان جائے کہ ہمیں اسی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جس رب نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو قسم خدا کہ بندہ کبھی گناہوں کے قریب سے بھی نہ گزرے. اور جنہوں نے پہچان لیا انہوں نے اللہ اس کے رسول کو دنیا میں ہی راضی کر لیا، اور جنہوں نے دنیا میں راضی کر لیا انہیں پھر آخرت کا نہ کوئی خوف رہا نہ کوئی غم رہا. رب خود ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے خاطر اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہ میں گزار دیا. رب کعبہ نے ان سے دنیا کے بھی غم کو اٹھا لیا، آخرت کے بھی خوف کو. نہ دنیا کا غم ہے نہ آخرت کا کوئی خوف ہے. اور ہم جو کماتے ہیں نا اس کا بھی ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں ختم نہ ہو جائے. جو ہم نے جوڑ رکھا ہوتا ہے، جو بینک میں جمع، جو ہمارے پاس ہے، اس کا بھی خوف ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو راضی نہیں کر رکھا ہے. یہ مین وجہ، ہم نے اللہ اس کے رسول کو راضی نہیں کر رکھا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو ان حالات میں گزارا، اس طرح سے گزارا، اس راستے پر گزارا جن طریقوں سے اللہ اس کے رسول نے ہم سے منع کیا تھا. ہم نے اپنی زندگی کو اسی راستے پر گزارا، اور اس راستے پر ہمیں ملا کیا؟ دنیا داروں کی خوف، ان کا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ملے گا. دنیا دار ہمیں لکارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حقارت کی نظر سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ذلت کی نظر سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، مجبور ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہر طرح سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ کہ پہلے مسلمان یہاں پر نہیں رہ رہے تھے، کہ پہلے مسلمان اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھے پہلے بھی لوگ، لیکن انہوں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر رکھا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار رکھا تھا. تو رب نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، رب نے ان پر ان لوگوں کو مسلط نہیں کیا، رب نے ان کو وہ مقام عطا فرمائے، وہ بلندیاں عطا فرمائے کہ یہ دوسرے لوگ ان کے دروں پر جھکتے ہوئے نظر آئے. آج بھی دیکھ لو، جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر رکھا تھا، آج بھی ان کے دروں پر ہم ٹھہرے، غیر بھی وہیں پر نظر آتے ہیں، غیر بھی وہاں پر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے خاطر سیدھے راستے پر چل کر کے دکھایا، اس لیے وہاں پر غیر بھی جاتے ہیں، اپنے بھی جاتے ہیں. خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو اٹھا کر کے، کتنے بڑے بڑے جادوگروں نے آپ پر جادو کرنا چاہا، کتنے بڑے بڑے جادوگروں نے آپ کو ہندوستان سے واپس کرنا چاہا، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا. اور آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے صرف آیت الکرسی پڑھی تھی نا. علماء بیان فرماتے ہیں صرف آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد چاروں طرف نشان لگا دیا، سارے کے سارے سانپ نشان تک تو آئے، اس کے اندر نہیں پہنچ سکے. نشان پر آئے سب ختم. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے خوشنودی کے لیے نکلتا ہے، خاص طور سے تبلیغ کے لیے جو نکلتا ہے، رب کعبہ ہر طرح سے فرشتوں سے اس کی مدد فرما دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ذرا یہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ جلیل القدر نبی جو کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، ڈائریکٹ رب کعبہ سے بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض پیش کی، مولا نمازیں تیرے لیے پڑھتا ہوں، روزے تیرے لیے رکھتا ہوں، تیری کتاب کی تلاوت تیرے لیے کرتا ہوں، مولا جو بھی نیک اعمال کرتا ہوں سب کچھ تیرے ہی لیے تو کرتا ہوں. رب نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، جو بھی نیک عمل کرتے ہو اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، اس کے بدلے تمہیں جنت دی جائے گی. تو میرے لیے کیا کیا تم نے؟ تو جنت کے لیے کیا سب کام، میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض پیش کی، مولا پھر وہ کام بتا جو صرف اور صرف تیرے لیے ہو، وہ کام بتا
جو صرف اور صرف تیرے لیے ہو۔ رب نے ارشاد فرمایا وہ کام یہ ہے کہ میرے وہ بندے جو میرے سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ، انہیں صراط المستقیم کا راہ بتاؤ، ان کو بتاؤ خوف خدا کیا ہے، ان کو بتاؤ رحمت خدا کیا ہے، ان کو بتاؤ جو لوگ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو کس طرح سے رحمتوں سے مزین کر دیتا ہے، ان کو بتاؤ کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کا خوف دلوں میں رکھتے ہوئے سیدھے راستے پر چل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں رب کعبہ ان سے اس طرح راضی ہو جاتا ہے جیسے کہ کبھی انہوں نے دنیا میں کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ یہ ہے اللہ کے لیے راستہ، یہ ہے اللہ کے لیے کام، تبلیغ کرنا اسلام کی۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو یہاں پر تشریف لائے تھے وہ تبلیغ اسلام کے لیے ہی آئے تھے، کسی اور کام کے لیے نہیں آئے تھے ہماری طرح کہ اگر کہیں جائیں گے تو گھومنے جا رہے ہیں۔ کام کیا ہے؟ کچھ نہیں، گھومنے جا رہے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، دل لے گیا گھومنے جا رہے ہیں۔ اور پہلے جب علماء کا اولیاء کا دل نہیں لگتا تھا وہ لوگ تسبیحات پڑھتے تھے، تکبیرات پڑھتے تھے، بلکہ ایک اللہ کے ولی کے تعلق سے تو یہاں تک ملتا ہے دل میں خیال گزرا بن میں رہ کر کے عبادت کر رہے ہیں، جنگل میں ہیں، دل میں خیال گزرا کہ آج جو ہے حلوہ بنا کر کے کھا لیں۔ حلوہ بنا لیا، تیار ہو گیا، پلیٹ میں کر لیا، جو کھانے کے لیے چلے تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں میں نے آج اللہ اس کے رسول کو راضی بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے کوئی نیکی چھوڑ دی ہو یا پھر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میری پکڑ کر لے۔ اس اللہ کے ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوے کی پلیٹ کو سامنے رکھا اور پھر الٹے لیٹ گئے چت، اور لیٹنے کے بعد حلوے کی پلیٹ کی طرف کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا، اپنے نفس سے پکار کر کے کہا اے میرے نفس حلوہ کھائے گا؟ اتنا کہتے ہوئے اپنی جیب کو زمین پر رگڑتے اور کہتے لے کھا حلوہ۔ حلوے کی پلیٹ سامنے رکھی ہوئی ہے لیکن زبان کو زمین سے رگڑ لیں، مٹی سے رگڑ لیں اور بار بار اپنے کہتے ہیں اپنے نفس ہے میرے نفس کھا لے حلوہ، بار بار یہی جملہ دہرا رہے ہیں۔ آپ کے مرید نے پوچھا کہ اللہ کے ولی حلوہ بنائے آپ نے، دل آپ کا کیا، تیار آپ نے کیا، پلیٹ میں آپ نے کیا، کھانا تھا حلوہ، آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ تو اس اللہ کے ولی کا جواب سنو، انہوں نے کہا تھا کہ آج میرے دل نے کہا تھا، آج میرے نفس نے کہا تھا کہ حلوہ کھا لے، اگر میں آج اس کو حلوہ کھلا دیتا تو کل یہ کوئی اور فرمائش کرتا، پرسوں یہ کچھ اور مانگتا، اس سے اگلے دن یہ کچھ اور مانگتا، پھر یہ مجھے اپنا غلام بنا لیتا، میں اللہ اس کے رسول کی رضا سے بھٹک جاتا، میں اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاتا۔ میں نے اس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے شروع میں اس کے پھندے کو کاٹ دیا ہے، اب یہ مجھ سے نہ کبھی حلوہ مانگے گا نہ کبھی مجھ سے کچھ اور دوسری فرمائش کرے گا۔ یہ تھی ولایت، یہ تھا اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا ہنر۔ ہمارا تو دل نہیں لگتا تو ہم لوگ چوراہوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر کام کتنے اچھے ہوتے ہیں، دوسروں کی برائیاں، چغل خوریاں، غیبت۔ ہماری ماں بہن سب سے زیادہ اس گناہ میں ملوث ملیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں ایسا کون سا گناہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان کو پکڑا، جیب باہر نکالی، زبان کو پکڑا اور کہا گوشت کے اس لوتھڑے کی وجہ سے، یعنی زبان کی وجہ سے، بولنے کی وجہ سے، دوسروں کی چغل خوریاں غیبتیں کرنے کی وجہ سے عورت سب سے زیادہ جہنم میں ہوتی ہے۔ کی زبان دراز بہت ہوتی ہے، جب بولنے پھیلتی چپتی نہیں ہے اپنے باپ سے بھی۔ شوہر بیٹھا ہوا چپ جائے، خاموش ہو جائے گا، لٹ لیے بھی بیٹھا ہوگا تو خاموش ہو جائے گا، عورت نہیں چپے گی۔ جو بولنے والی، سب کی بات نہیں، حضرت فاطمہ بھی کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بیوی بھی تھی، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رابعہ بصریہ، یہ تو اللہ کی ولیات کی اور ایسی ولیات تھی کہ ان کے دور کے ایک ولی تھے، وہ پانی میں مصلی بچھا کر کے دریا کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت رابعہ بصریہ نے دیکھا کہ نماز پڑھنے چلتے ہوئے پانی کے اوپر مصلی بچھا کر آپ نے اپنے مصلی کو ہوا میں اڑایا اور ہوا میں اڑانے کے بعد مصلی پر کھڑی ہوئی نماز کو ادا کیا، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اور ارشاد فرماتی ہیں کہ اے شخص، اے اللہ کے ولی، تو نے جو یہ دریا پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھی ہے یہ کوئی کمال
نہیں ہے کہ پانی کے اوپر تو نے رہ کر کے نماز پڑھ لی ہے، پانی کے اندر تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، کچھوے بھی تیرتے ہیں، مینڈک بھی تیرتے ہیں، تو پھر اپنے لیے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ہوا میں اس کو اڑایا، مصلے کو بچھا کر کے نماز پڑھی، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ پرندے ہوا میں ہی اڑتے ہیں، مکھیاں مچھر بھی ہوا میں اڑتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو جب راضی کرنا ہو تو دنیا داروں کو خبر نہ ہو، دنیا داروں کو پتہ نہ چلے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، یہ معاملہ صرف اللہ اس کے رسول اور تیرے بیچ کا ہونا چاہیے، کسی کو خبر نہ ہو کہ تو رب کو کتنا راضی کر رہا ہے۔ خبر ہو تو صرف تیرے اللہ کو خبر ہو یا پھر تیرے رسول کو خبر ہونی چاہیے۔ اور یہی رابعہ بصریہ جب حج کے لیے گئی تو وہی اللہ کے ولی جو دریا پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ارشاد فرماتے ہیں جب میں کعبے کے حج کے لیے گیا میں نے دیکھا خواب میں کہ وہاں پر کعبہ ہی نہیں ہے، تو میں بیدار ہوا، جب بیدار ہوا میں نے دیکھا تو کعبہ نظر ہی نہیں آ رہا، میں نے تلاش کیا تو مجھے ندا آئی کہ کعبہ آج کعبہ جو ہے اللہ کی ایک نیک بندی کے دیدار کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو ان اللہ کے ولی نے پوچھا وہ نیک بندی کون ہے؟ تو اس غیبی آواز نے بتایا کہ وہ رابعہ بصریہ ہے جو کہ بصر سے چل کر کے یہاں پر آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو ان کے دیدار کے لیے جہاں پر وہ ٹھہری ہوئے وہاں پر بھیج رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رابعہ بصریہ ہے، اللہ اس کے رسول کو اتنا راضی کیا، اتنی عبادت کی کہ رب کعبہ نے کعبے کو ہی ان کی چوکھٹ پر بھیج دیا۔ ایسی بھی عورتیں گزری ہیں مگر زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے ہوں گی۔ بہرحال جب یہاں پر بیٹھو، محفلوں میں بیٹھو، میلاد پاک میں جہاں پر بھی بیٹھو، کوشش کیا کرو کہ اس حال میں بیٹھو کہ ہمارے دل اور دماغ دونوں جاگتے ہوئے ہونے چاہیے، اور زبان سے کم سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ بڑا ہی شوق ہے یہ کہنے کا، سبحان اللہ الحمدللہ۔ ولیوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو تو انبیاء سے پوچھو۔ حضرت سلیمان، آخری بات سن لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی شخص نے دیکھا، آپ کی حکومت ہر چیز پر تھی نا، سمندر پر، پانی پر، ہوا پر، درختوں پر، شجر پر، حجر پر، جانوروں پر، کل کائنات پر آپ کی حکومت تھی دنیا کے اندر، کل دنیا پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ نے اس شخص نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے تخت کو ہوا کے ذریعے ہوا لے کر کے چل رہی ہے، ہوا اڑا کر کے لے کر جا رہی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کیا یہ اچھا مرتبہ پایا ہے کہ آپ کے تخت کو ہوا لے کر کے اڑ رہی ہے اور آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو میرے تخت کو دیکھ رہا ہے، اس تخت کو ایک دن فنا ہو جانا ہے، تو اس ہوا کو دیکھ رہا ہے جو میرے تخت کو لے کر اڑ رہی ہے، اس ہوا کو بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے جو کہ میں اس تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ اے شخص اس دنیا کی ہر شے کو، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، لیکن ایک شے ایسی بھی ہوگی، ایک چیز ایسی بھی ہوگی جو کہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس شخص نے عرضی پیش کی، اے سلیمان علیہ السلام ذرا بتاؤ وہ کیا چیز ہوگی؟ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر رہ کر کے اگر کوئی بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے یا اللہ اکبر کہے گا تو رب کعبہ اس کے سبحان اللہ کہنے کو قیامت تک باقی رکھے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، لیکن تسبیحات تکبیرات رب کعبہ قیامت تک باقی رکھے گا۔ اتنا ثواب ہے اس کے پڑھنے میں، لیکن جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم پھر اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم نے صرف دنیا داری کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا سب کچھ نہیں ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، سبھی کو یہاں سے جانا ہے اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تیاری وہاں کی کرو، خوف خدا دل میں بساؤ، یاد رکھو تیاری وہاں کی کرو، جس رب نے پیدا کیا ہے اسی رب کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، اسی رب کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ جب یہاں پر کوئی جرم کر لیتے ہیں نا ہم لوگ، ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یہاں پر اگر ہم سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، چوکی سے اگر خبر آ جائے یا تھانے سے خبر آ جائے، پردھان جی کو لے لو ساتھ، فلانے کو ساتھ لے لو، اسے لے لو، پیسوں کا انتظام رکھو، ایسا نہیں مانے گا وہ پیسے ضرور لے گا دروگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہزاروں طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا ذہن میں آتی ہیں، یہ دنیا میں ہے۔ وہاں پر کوئی رشوت نہیں، کوئی پردھان جی کی بات نہیں مانی جائے گی، کوئی دیوان جی کی بات نہیں مانی جائے گی، کوئی ابا کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں پر کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہاں پر یہ مانا جائے گا کہ زندگی کس طرح سے گزاری ہے،
جو اعمال کیے ہیں وہی اعمال ہمارے سامنے، ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے. انہی اعمال کے ساتھ ہمیں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. اور پھر بچانے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا. باپ کو بیٹا نہیں پہچانے گا، بیٹے کو باپ نہیں پہچانے گا. جو ماں اس قدر محبت کرتی ہے وہ ماں اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. تو سوچو، جب اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہے اور جہاں پر اپنے نہیں پہچانیں گے، وہاں پر رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے. اس کو اگر ہم دنیا میں راضی کر لیں گے تو قسم خدا کی ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سے بیان کو قبول فرمائے. جو بھی خطائیں غلطیاں ہوگی معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.